يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، 9 رکوعات ہیں اور 73 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی اپنے گروپ کے آخر میں پورے گروپ کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ تتمہ یعنی اس کو تمام کرتی ہے، جس طرح سورت نور پچھلے اپنے گروپ کی صورتوں کا تتمہ تھی۔ سورت الاحزاب کے گروپ کی صورتوں کا آغاز سورت فرقان سے ہوا اور پھر اس کے بعد سورت السجدہ پر اختتام ہوا۔ آخر میں سورت الاحزاب ہے۔ فرقان سے سجدہ تک تمام مکی صورتیں ہیں اور ان کا مضمون توحید و رسالت ہے، آخرت کا یقین دلانا ہے۔ اور یہاں پھر سورۃ الاحزاب میں معاشرتی زندگی سے متعلق کچھ احکامات دیے جائیں گے، جس طرح سورۃ النور میں معاشرتی زندگی سے متعلق احکامات دیے گئے۔ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب منافقین اور منافقات نے قرآن کی بعض اصلاحات کو بہانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ نہایت مکروہ مہم چل رہی تھی آپ کے خلاف باتیں کرنے والوں کی، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے ذہن کو بھی انہوں نے مسموم کرنے کی کوشش کی، جس کی تفصیلات آپ آگے پڑھیں گے۔ بہرحال اس سورت کا اکثر حصہ جنگ احزاب 5 ہجری کے بعد نازل ہوا، تاہم ابتدائی آیات جنگ احزاب سے پہلے کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن صرف قریش تھے، جن کا آپ پچھلی صورتوں میں ذکر پڑھتے رہیں۔ خطاب قریش مکہ کی طرف تھا، مگر مدینہ جانے کے بعد آپ کے دشمنوں کی تعداد اور اقسام میں اضافہ ہو گیا۔ ان میں یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس شکست نے ان دشمنوں کے حوصلے بہت بڑھا دیے۔ مشرک قبائل نے 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر تبلیغ کے لیے کاریوں کا مطالبہ کیا، پھر انہیں قتل کر دیا۔ مدینہ پر ہر وقت خوف و ہراس کی ایک فضا طاری رہتی۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے علاوہ پوری طرح فوجی قوت بھی آزمائی گئی جنگ احزاب کے موقع پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ دور تھا، یعنی ایک طرف جنگیں ہیں، خوف ہے، ہراس ہے، معاشرے کے اندر ایک انسٹیبلٹی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف معاشرتی احکام اور آداب دیے جا رہے ہیں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، معمول کی سرگرمیوں پر کوئی اثر اندازی نہیں۔ حیرت ہوتی ہے نا، یعنی ایک طرف مدینہ تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، جنگیں ہیں، فسادات ہیں، خوف و ہراس ہے، مسلمانوں کو دھوکے دیے جا رہے ہیں، ان کے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بذریعہ وحی مسلمانوں کی اخلاقی تربیت اور معاشرتی اصلاحات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کے دشمنوں سے اسی وقت نپٹا جا سکتا ہے جب آپ اپنے آپ سے نبٹ چکے ہوں، ذات کی اصلاح کر چکے ہوں، نفس کی اصلاح کر چکے ہوں، آپس کے تعلقات درست کر چکے ہوں، اپنے معاشرے کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی معاشرہ بنا چکے ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک باہر کے دشمنوں سے صحیح طور پر نپٹا نہیں جا سکتا۔ اس وقت کا اسلامی معاشرہ جن مشکلات کا شکار تھا، اس میں
ایک مسئلہ تو غلامی کا مسئلہ تھا، پھر متبنہ بنانے کا مسئلہ تھا، اسی طرح کچھ اور مسائل تھے جن کی اصلاح ان حالات میں کی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں غلامی کا بہت رواج تھا، اگر یوں کہیں کہ تقریباً آدھی آبادی غلاموں پر مشتمل تھی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا، اور پھر ان غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جو انسانیت کے منافی تھا، انہیں بہت حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا۔ اس سلسلے میں اسلام نے اصلاحات کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر باہر کے دشمن آ رہے ہیں تو اندر کے لوگوں کو تحفظ بخشا جا رہا ہے، ان کا درجہ بلند کیا جا رہا ہے، تو ظاہری طور پر آپ کو ان کی حمایت حاصل ہوگی، وہ آپ کے مددگار بنیں گے، اور اس طرح مضبوط قوت کے ساتھ باہر کے لوگوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس صورت کا مطالعہ کیجئے، باقی تفصیلات انشاءاللہ آیات کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ۔ آغاز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکی صورتوں کا آغاز کس طرح ہوتا تھا؟ الف لام میم، کتاب کے تعارف سے، لیکن یہاں پر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مختلف انداز ہے، اور آپ کو بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا بلکہ یا ایہا النبی کہا گیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اسی کی بات مانیے۔ کافرین و منافقین ان صفات سے خالی ہیں، علم و حکمت سے خالی ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کیوں؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ تقوی پر مداومت کیجیے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرو، اور اللہ سے ثواب یا بدلے کی امید رکھو، اور اللہ کی نافرمانی اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق چھوڑ دو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ ہے تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی جو روشنی عطا کی ہے اس کے مطابق آپ اللہ کی اطاعت کرتے رہیے، اسی سے ڈریے، کافروں اور منافقوں سے نہیں ڈریے، ان کا دباؤ قبول نہیں کیجیے، ان کی اطاعت میں نہ آئیے، ان کی باتوں میں نہیں آئیے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اسی کی بات مانیے۔ اب دیکھیے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگر ہم تھوڑا سا اس وقت کے حالات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو اپنے ذہن میں لائیں تو نقشہ کچھ یوں سامنے آتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کا پیغمبر، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی مفاد کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بغیر کسی ذاتی مفاد کی غرض سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو بھی شخص یہ طریقہ اختیار کرتا ہے اسے لازماً حوصلہ شکن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ عموماً اس شخص کے گرد لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے جہاں پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں بات اصول کی ہو، جہاں بات قربانی کی ہو، وہاں عموماً انسان کو مخالفتوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ماحول میں بالکل اجنبی بن کے رہ جاتا ہے، بعض اوقات اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق پرستی کے نتیجے میں اور حق کو قبول کرنے میں انسان کا ایسی کیفیات سے دوچار ہونا لازم ہوتا ہے۔ اب اگر ایسے میں انسان جب تنہا ہو جائے، جب ہر طرف سے مخالفت ہی ہو، تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ انسان
کسی کی بھی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ کمپرومائز کر لے، یا اس کی طرف جھک جائے، یا اس کی کچھ بات مان لے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی جا رہی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ سے اس بات کا کوئی اندیشہ تھا کہ آپ ایسا کرنے والے ہیں، کہ آپ نعوذ باللہ کفار و منافقین کی باتوں سے متاثر یا مروب ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اس سے دو چیزیں مطلوب تھی۔ نمبر ایک یہ کہ آپ کے مخالفین کفار و منافقین اچھی طرح جان لیں کہ خواہ وہ کتنا ہی زور لگائیں، کتنے ہی فتنے اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پہ کان دھرنے والے نہیں، ان کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ اور اسی طرح نمبر دو، آپ کے پیروکار آپ کو اپنا رہنما جانے، آپ کی پیروی کریں، کہ جب آپ کے بعد وہ ایسے ہی کسی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں تو وہ بھی اللہ سے ڈرتے رہیں اور دین کے دشمنوں کی اطاعت نہ کریں، ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار اور منافقین دونوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ اپنی حالت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن مقاصد دونوں کے ایک ہی ہیں، دونوں ہی اسلام دشمنی میں متحد ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے کافرین کا گروہ، اور دوسرا چھپ کے وار کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر گھس کے اسلام کی بےخونی کرتا ہے، اسلام کو نقصان دیتا ہے۔ تو فرمایا، اے نبی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری کے نبھانے کے معاملے میں بس اللہ ہی سے ڈریے، کسی اور سے مت ڈریے، حق کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دیجیے، اور ان کافروں اور منافقوں کی کوئی بات نہ سنیے۔ کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ کس کس طرح کفار و منافقین نے، جیسے سورۃ نور میں بھی آپ نے دیکھا، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھال کے، آپ کی ازواج مطہرات کو پریشان کر کے، آپ کو آپ کی خانگی زندگی میں اپسٹ کر کے اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اصول پسند ہوتا ہے اس سے ٹکر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو اپنے رستے پہ لانا بے حد مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص بے لوث ہو کے کام کر رہا ہو، اس کو آپ خرید نہیں سکتے، اس کو آپ پھسلا نہیں سکتے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ تو پھر ہر دور میں ایسے شخص کو توڑنے کے لیے کچھ مذموم قسم کے پروپیگنڈے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ اس کو نفسیاتی طور پہ کمزور کر دیا جائے، اس کو اندر سے بریک کر دیا جائے تاکہ وہ ڈگمگا جائے، وہ یقین کی کیفیت اس کے اندر نہ رہے، اور اس طرح وہ اپنے مشن سے ہٹ جائے گا۔ اپنے پہ لے آئیے اب اس بات کو تاکہ سمجھ آ جائے بات۔ مثلا آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، جو ہی آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو بعض اوقات تو کوئی سر ہلا دیتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں ماننا، مجھے نہیں سننا۔ جب آپ مزید اس کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو تو دیکھو، اور وہ فلاں غلطی دیکھو اپنی، اور جو ہی بات آتی ہے پھر ذات پہ، انسان سیخ پا ہو جاتا ہے کہ اچھا میری ذات پہ بات کر دی، ٹھیک ہے میں تو اب یہ کام کرنے سے رہا۔ یہاں آ کے آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی ویسے آپ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کی ذات پہ حرف آنے لگتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ذات کی قربانی دینا، عزت کی قربانی دینا، جھوٹے الزامات کو سہنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ انسان گولیاں کھا لیتا ہے، تلواریں کھا لیتا ہے، انسان زخم کھا لیتا ہے، بڑی بڑی باتیں سہ لیتا ہے، لیکن ذات کے خلاف، گھر والوں کے خلاف کچھ سننا آسان نہیں ہوا کرتا، انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی ایسی سچویشن کو سامنے لائیے کہ جب آپ دین کے کام کے لیے پورے خلوص محبت کے ساتھ نکلے ہیں کسی کی خیر خواہی کرنے کے لیے، اور اس نے الٹا آپ پر الزام تراشی شروع کر دی، تو اس کے بعد آپ کے اندر کتنی استقامت اور ایمانی قوت تھی کہ آپ اپنے کام پر جمے رہیں، پھر بھی نہ باز آئیں، پھر بھی نہ چھوڑیں۔ یعنی کسی کی ذات پہ حملہ کرنا اور اس کے گھر والوں کو بیچ میں لے آنا
بدترین ذریعہ یا بدترین طریقہ ہے اس کو سچائی سے پھیرنے اور موڑنے کا. چونکہ سورۃ الاحزاب میں پھر معاشرتی اصلاحات ہیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بہت بڑی بات آنے والی تھی، تو اس کی تمہید کے طور پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے، کیونکہ یہ مخالفت صرف کافروں کی طرف سے نہیں ہوتی. منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کی ساری دلچسپیاں صرف دنیاوی فائدوں سے ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جہاں ان کے دنیاوی مفادات پہ زد پڑی وہاں وہ بپھر اٹھیں گے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہاں تھوڑا سا میں تاریخی پس منظر بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ آگے تو بات ہوگی ہی، ذرا سا اس آیت کو فیل کرنے کے لیے، کیونکہ ذرا سا سٹائل تھوڑا انفیملیئر سا لگتا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اللہ سے ڈریے. کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ آپ سے بڑھ کر کون اللہ سے ڈرنے والا تھا؟ آپ کافروں کی بات نہ مانیے. کیا آپ ان کی باتیں مانتے تھے؟ نہیں، آپ نہیں مانتے تھے. لیکن ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا آئندہ آنے والی مشکلات کے لیے. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کی جو رسمیں ہیں ان پر ضرب لگانا ہے، اور اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم بڑھاتے ہوئے جھجک رہے تھے. آپ کو یہ خوف تھا کہ کفار و منافقین جو پہلے ہی آپ کی کامیابیوں پہ جلے بیٹھے ہیں، دین اسلام کے پھیلنے پر ایک پریشانی کا شکار ہیں، وہ آپ کے خلاف شدید ترین پروپیگنڈا کریں گے. جسے سورۃ نور میں منافقین نے پروپیگنڈا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف، اور اس طریقے سے آپ کو ڈسٹرب کیا، تو یہاں ایک اور طریقے سے آپ کو ایک شدید مخالفت کا خوف تھا. اور آپ کو خوف اپنی ذات کا نہیں تھا کہ میرے خلاف کوئی بات کرے گا، آپ کو ڈر یہ تھا کہ میری ذات سے لوگ کہیں دین سے متنفر نہ ہو جائیں. کیونکہ آپ کی ذات پر اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کا اثر صرف آپ کی ذات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کے پورے مشن پر پڑتا تھا. تو آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو اپنی ذات سے آگے رکھتے تھے، اس لیے آپ کی پریشانی بھی بجا تھی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی اس قسم کی بےہودہ الزام تراشی ہوتی ہے تو بہت سے ایسے لوگ جو کچے ذہنوں کے ہوتے ہیں، کچے کانوں کے ہوتے ہیں، ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، وہ فوراً ایسے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ جو ویسے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ابھی اسلام میں کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے بھی ایسے معاملات میں پھسلنے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ دین سے دور نہ ہو جائیں. ایسے کمزور ایمان والوں کے خیال کے مطابق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات میں، جبکہ اسلام ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا تھا، حضرت زینب سے نکاح کرنا ان کے خیال میں بھی مصلحت کے خلاف تھا کہ ابھی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ ابھی ہو، کیونکہ اصلاح کا موقع اب ہے. کیونکہ بعض باتیں اگر اپنے صحیح وقت پر نہ ہوں تو بعد میں اثر کھو دیتی. تو آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور پیروی کیجئے جو بھی وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. جو بھی وحی کیا جا رہا ہے یعنی قرآن پاک بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ ہے جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، ان سب چیزوں کی طرف. کیونکہ حضرت زینب کے نکاح کا حکم
قرآن پاک کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ آپ ان سے نکاح کیجئے. یہ قرآن پاک کے علاوہ آپ کو حکم دیا گیا تھا، تو وہ بھی ما یوحا الیک میں آ گیا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارے معاملات سے خوب واقف ہے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر، یعنی تمام معاملات میں، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی مخالفت میں، ہر طرح کی پریشانیوں میں اللہ کا سہارا تھام لیجئے. تمہارے دشمن تم پہ جیسی بھی باتیں بناتے ہیں، جو الزام بھی آپ کو دیتے ہیں، ان کو دینے دو. آپ کا کام کیا ہے؟ وحی کی پیروی کرتے چلے جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو. ان کی سازشوں سے نمٹنا، ان کی چالوں کو ناکام بنانا، یہ اللہ کا کام ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. وکیل وہ ذات جس پر پورا اعتماد کر کے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہترین وکیل ہے جو اس پر بھروسہ رکھیں، جو اس کی طرف رجوع کریں. آپ دیکھیے کہ دین کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی کہ انسان بسا اوقات اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے. ایسے میں بعض اوقات انسان نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ توکل علی اللہ، معاملات اللہ کے سپرد کر دو کہ یا اللہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں تیرے دین کی پیروی کروں، جو انسٹرکشنز تیری طرف سے آ رہی ہیں ان کو فالو کروں، اور باقی معاملات پھر تو سنبھال لے جو بھی اس راہ میں مشکلات آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی تسلی دلا رہے ہیں کہ مت پریشان ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کارساز، کام بنانے والا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں. قلبین قلب سے تثنیہ ہے، اور جوف پیٹ کو کہتے ہیں، دھڑ کسی چیز کا اندرونی حصہ جو خالی ہوتا ہے. جیسے انسان کا پیٹ ہے تو اس میں کچھ آرگنز بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر بڑھنے پھولنے اور کچھ مزید آنے کی بھی گنجائش ہے، اس لیے اس کو بھی جوف کہا جاتا ہے. تو اللہ نے انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. اچھا، اس کے پس منظر میں یا شان نزول میں بعض روایات بھی بیان کی جاتی ہیں. مثلا بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفار کے ساتھ، کہ میری کچھ ہمدردیاں ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. تو اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اللہ نے دو دل بنائے نہیں، تم کیسی بات کرتے ہو کہ تمہارے اندر دو دل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی محبت جمع ہو جائے، ایک آنے پر دوسری لازمن نکل جائے گی، یہ دو چیزیں کٹھی نہیں رہ سکتی. آگے جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ان کی تمہید کے طور پر یہ بات کی گئی کہ جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتا اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں. جب انسان کو دل ایک دیا گیا ہے تو اس کی سوچ بھی ایک ہونی چاہیے. جو انسان تضادات کا شکار ہوتا ہے اندرونی طور پر، تو وہ عملی زندگی میں بھی تضادات کا شکار ہو جاتا ہے. عملی زندگی میں بھی پھر وہ دو چہروں والا ہو جاتا ہے. عملی زندگی میں بھی پھر وہ دو رخی پالیسی اختیار کرتا ہے. تو کسی انسان کا متناقض الرائے ہونا، متناقض ارادے، متناقض ہوتا ہے کنٹراڈکٹری، ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہوئے، کہ ایک طرف وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف وہ اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے بھی ساز باز کرے. ایک طرف وہ خدا کو مانے اور دوسری طرف اس کے احکام کو نہ مانے. ایک طرف وہ آخرت کی فکر کرے اور دوسری طرف آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے. یعنی بہت ساری مثالیں اس میں آ سکتی ہیں.
فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے، اسی طرح وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ یہاں پر مسئلہ زہار کی بات ہو رہی ہے۔ زہار کا لفظ جو ہے وہ زہر سے نکلا ہے، زہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو۔ عربوں میں طلاق دینے کا ایک طریقہ یہ رائج تھا کہ وہ بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے۔ الفاظ کچھ یوں ہوتے، انتی علیہ کا ظہری امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے اسی طرح تم بھی میرے لیے حرام ہو۔ زہار جو ہے یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے، اور اس طریقے پر طلاق دینے سے طلاق مغلظہ ہو جاتی تھی، یعنی فار ایور ان کے درمیان جدائی ہو جاتی، اور عموماً شوہر غصے میں آ کر ایسی باتیں اپنی بیویوں کو کہہ دیتے تھے۔ تو جاہلیت کی اس رسم کی اصلاح کی گئی کہ اس طریقے کو چھوڑ دو۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 2 سے 4 میں اس کا قانون بتایا گیا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی وہ عورت جو آپ کو جنم دے اور وہ جو آپ کی بیوی ہو، وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں یا ایک درجے میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 2 سے 4 کا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ان آیات کے ذریعے جاہلیت کے طریقہ زہار کی اصلاح کی گئی تھی۔ یہ تھی ان معاشرتی اصلاحات میں سے ایک اصلاح جو اس وقت کے حالات میں کی گئی، جس کا ذکر میں سورت کی تمہید میں آپ سے کر چکی ہوں کہ ایک طرف مسلمانوں پہ بڑا سخت وقت اور دوسری طرف اندر سے جاہلیت کے قانون توڑے جا رہے تھے کہ خواہ باہر کے حالات کچھ بھی ہوں، اندر کا اصلاح کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منکرم من القول وزورا کہا کہ منکر بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور پھر طلاق مغلظہ کی بجائے کیا حکم دیا گیا کہ جو شخص ایسی بات کہہ بیٹھے یا جس کے منہ سے ایسی بات نکل جائے وہ کفارہ دے کر اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے، کیونکہ صرف کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جایا کرتی۔ ہاں، جو کچھ تم نے کہا بہت غلط بات تھی، جھوٹ تھا، منکر تھا، تو اس کے کفارے کے طور پر تم پھر غلام آزاد کرو، نہیں پاتے تو 2 ماہ کے روزے رکھو، نہیں پاتے تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض منہ کی نکلی ہوئی باتیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ جن پر صرف زبان سے رجوع کر لینا کافی نہیں، اس کے لیے عملی طور پر صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر قانون موجود ہے۔ ورنہ بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے درست نہیں کی، تو ان سے رجوع کرنے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرے۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ ادعیا دعیون کی جمع ہے، منہ بولا بیٹا۔ دعا کہتے ہیں نا بلانے کو، پکارنے کو، یعنی جس طرح تمہاری بیوی ماں نہیں ہو سکتی، اسی طرح تمہارا منہ بولا بیٹا جس کو تم بول کر بیٹا کہتے ہو حالانکہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں، اس کو تم بیٹا مت جانو، بیٹے کے مقام پر مت رکھو، وہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آگے جا کر
اس رسم کو توڑنا تھا. یعنی یہاں تو ایک اصول دیا گیا، پھر صرف اصول نہیں دیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پریکٹیکل اگزامپل بھی پیش کی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی اصلاحات میں بعض اوقات صرف تقریریں کافی نہیں ہوتی، پریکٹیکل اسائنمنٹس بھی بے حد ضروری ہیں. جب تک آپ عملی طور پر ایک کرب سے نہ گزریں اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.